آج میں موجود ہوں اسٹوکن ٹرینٹ کے ہینلے پارک میں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کا انگلینڈ کا سفر کب شروع ہوا اور کیسا تجربہ جا رہا ہے. آپ انگلینڈ آئیں, آپ کا یہ درست فیصلہ رہا ہے اب تک؟ اچھا تحسین صاحب, آپ جیسے مجھے ملے ہیں ایسے ہی جو ہے اسٹوڈنٹ سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, جو لوگ ورک پرمٹ پہ آئے ان سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مشکل ہے. وائٹ کالر جاب پاکستان میں, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہاں آ کر 8 جابز کر کے اگر لاکھ 1.5 لاکھ پاکستان سے زیادہ کما لیتے ہیں, تو کیا بہت ساری آپ کی پاکستان کی لائف کی آزادی یہاں متاثر نہیں ہو جاتی اور بہت سارا سٹینڈرڈ آپ کا ڈاؤن نہیں ہو جاتا؟ کیا جتنی آپ قربانی دیتے ہیں بدلے میں اتنا معاوضہ آپ کو یہاں مل رہا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ تشریف لائیں, باقی اسٹوڈنٹ بھی آپ سے رابطے میں رہتے ہیں. یہ جو پہلی بات ہے کہ جتنا لیگل کام اسٹوڈنٹس کو علاوہ وہ کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے علاقے کے ہمارے اپنے کشمیری پاکستانی بڑے بزنس مین لوگ ہیں, وہ لوگوں کو 3-4 پاؤنڈ پہ کام کراتے ہیں. تو یہ بات کتنی سچ ہے آپ کے نزدیک؟ آخری پیغام یہاں نوجوان جو آ چکے ہیں مشکلات کا شکار ہیں, ان کے لیے آخری پیغام مختصر سا دے دیں کہ کیا حکمت عملی اپنا کر وہ یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں, یا جن کے ویزے اینڈ ہو رہے ہیں کافی ٹینشن میں لوگ, ان کے لیے کیا آپشن ہونا چاہیے, کیا وہ اس ملک کے علاوہ بھی سوچ سکتے ہیں؟ جی اچھا ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ساجد خان. آج میں موجود ہوں اسٹوکن ٹرینٹ کے ہینلے پارک میں. یہاں کچھ لوگوں سے بات کریں کہ میرے ساتھ موجود ہیں تحسین مغل صاحب. ان سے جانیں گے کہ یہ کب تشریف لائیں انگلینڈ میں اور کیا تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. آئیں ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, ٹھیک ہے, خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا تحسین صاحب, آپ جانتے ہی ہیں کہ میں کس حوالے سے انٹرویو کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کا انگلینڈ کا سفر کب شروع ہوا اور کیسا تجربہ جا رہا ہے؟ جی وعلیکم السلام سر. انگلینڈ کا سفر میرا جو شروع ہوا وہ 2024 میں شروع ہوا. میں پاکستان میں اسٹوڈنٹ تھا. اسٹوڈنٹ کے 1 سال کے بعد میں نے ادھر ڈفرینٹ جابس کی, ٹیچنگ کی, سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کی. تو ایسا موقع نہیں مل رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے ہم دیسی لوگ ہوتے ہیں, ہمیں موقع چاہیے ہوتا ہے, جب موقع مل جائے تو ہم آگے چلے جاتے ہیں. تو ایسا موقع نہیں مل رہا تھا. پھر اپارچونیٹی ملی ہمیں یو کے کی. یو کے میں فردر اسٹڈی کے لیے آیا ہوں. 2024 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ابھی میں نے اسٹڈی مکمل کی, پی ایس ڈبلیو پہ ہوں. کافی اسٹرگل بھی رہی ہے اس میں. تو اوورآل یہ سفر آپ کا مختصراً کیسا رہا ہے؟ الحمدللہ جی, سفر مشکلات کے ساتھ ساتھ اچھا رہا ہے. مشکلات آئیں تو سفر کا مزہ ہوتا ہے, نہیں تو ہر سفر اچھا ہی ہوتا ہے. اچھا تحسین صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آپ انگلینڈ آئیں, آپ کا یہ درست فیصلہ رہا ہے اب تک؟ جی میں تو مانتا ہوں کہ جو انسان فیصلہ کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حکمت چھپی ہوتی ہے. میرا فیصلہ درست اس لیے رہا ہے کہ ادھر آ کے میں نے لائف کا وہ تجربہ دیکھا ہے جو پاکستان میں نظر نہیں آتا. ہم پاکستان میں صبح اٹھتے ہیں, ابو کے پیسے سے جا کے اپنے اخراجات پورے کرتے لیکن ہیں, کیا آپ باقی سمجھتے معاملات ہیں کر کہ وہاں رہ کر ابو کے علاوہ بھی پیسے پاکستان میں کمائے جا سکتے ہیں؟ کمائے جا سکتے ہیں. پاکستان میں بھی کافی اپارچونیٹیز ہیں. یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیں, ہم اس علاقے میں رہ کے اپنے دماغ کو محدود کر لیتے ہیں. ادھر آ کے دماغ کھلتا ہے, ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ اپارچونیٹیز ہم کو ملتی ہیں. اور پھر پاکستان میں ہماری مینٹیلٹی جو ہے نا, وہ ہر ایک کی یہ ہے کہ ہمیں جاب ملنی چاہیے, سرکاری جاب ملنی چاہیے. جس کو سرکاری جاب مل جائے گی اس کے بلے بلے, لیکن وہ بھی مشکل سے اپنی لائف گزار رہا ہے. ادھر آ کے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ تو ہر مطلب طرح کی جاب کر رہے آپ ہیں. کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ انگلینڈ آپ کو ٹھیک آپشن لگا ہے, کہ آپ آ کر جو ہے ہاں, خوش ہیں. انگلینڈ میرے لیے ٹھیک ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر جوان بندے کو کسی نہ کسی باہر کی کنٹری میں آنا چاہیے ایک دفعہ ضرور. اچھا تحسین صاحب, آپ جیسے مجھے ملے ہیں ایسے ہی جو ہے اسٹوڈنٹ سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, جو لوگ ورک پرمٹ پہ آئے ان سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مشکل ہے, جتنی محنت وہ یہاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی محنت پاکستان میں اگر کریں تو وہاں اچھی لائف آزادی سے گزار سکتے تھے. آپ کی کیا رائے ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں ہم محنت کرتے نہیں ہیں. ادھر آ کے ہم محنت کرتے ہیں. ایسا انوائرمنٹ ادھر انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہر بندے کو ادھر, جب نیا بندہ آتا ہے نا, اسٹوڈنٹ میں اپنی بات کروں گا, اس کے اوپر فیس کا برڈن ہوتا ہے. اس نے لون لے کے لوگوں سے ادھر اس نے اپنے اخراجات اور باقی معاملات پورے کرنے, تو اس کو ادھر اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو اس کا پاکستان مطلب ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ لوگ ہیں یہ کہ مطلب کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. بات تو تل ہے
کہ جب سر آن پڑی تو پھر تو مجبوری بن گئی نا. بالکل بالکل. لیکن نیوٹرلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے یہ واپس چلے جائیں, یا جو لوگ پیچھے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر وہ آج سے ہی محنت شروع کر دیں تو بات بن سکتی ہے, یا پردیس دیکھنا ضروری ہے؟ نہیں, پردیس دیکھنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر جو بندہ ادھر محنت کر کے اپنا 100% دے کے اس کا کچھ نہیں بن رہا, پھر پردیس آئے. لیکن یہ کہ میں ادھر بھی محنت نہ کروں, پردیس آ جاؤں, شارٹ کٹ ہے, یا ادھر کوئی ہمارے ساتھ پیسے لگے ہوئے اتار لیں گے, ایسا نہیں ممکن ہے. محنت جدھر بھی کرو گے آپ کامیاب ہوگے. ہاں, ادھر آپ کو محنت کا اتنا ریٹرن ملتا ہے جتنا آپ کو چاہیے, ادھر اتنا ریٹرن ملتا نہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان سے جو پی ایچ ڈی لوگوں نے کی ہوئی ہے, جو وہاں بینک مینیجر تھے, جو وہاں اسکول کے پرنسپلز تھے, جن کے پاس گورنمنٹ جابز تھیں, جن کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہو رہی تھی, وہ یہاں آ کر 8 جابز کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ درست ہے, یا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں. کچھ انسان مینٹل سیٹسفیکشن کو ہائی لیول پہ رکھتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے. اب ایک بندہ پی ایچ ڈی کر کے پاکستان میں پروفیسر لگا ہوا ہے, 2 لاکھ روپے وہ کما رہا ہے, اس کو ہر طرح کی سہولت ادھر مل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بلینک ہو کے اپنا سارا کچھ ادھر ہی ٹھپ کر کے ادھر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ادھر جو اس کو فیسلٹیز ملیں گی, جو عزت ملے گا, جو خدمت کرے گا لوگوں کی, وہ ادھر آ کے وہ نہیں کر سکتا. ادھر آ کے وہ مزدوری کرے گا یا کوئی ایسی اور جاب میں جائے گا کہ اس کا مینٹل لیول بھی کم ہو جائے گا اور وہ زندگی بھی نہیں جی سکے گا. میرے خیال سے یہ نہیں کرنا چاہیے اس کو. اچھا, یہ جو کاوش میں کر رہا ہوں کہ میرا مقصد ہے کہ یہاں جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں یا پاکستان سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی ان کے سامنے رکھوں. آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ یہ اچھی چیز ہے, پازیٹیو ایک امیج آ رہا ہے, یا اس کام کو ٹھپ کر دینا چاہیے؟ دیکھیں, ہم جب پاکستان ہوتے تھے نا, ہمیں یو کے کی ریالٹی کا پتہ نہیں تھا, نہ ہمیں بتانے والا تھا, نہ ہم آپ جیسے لوگ ہمیں شو ہو رہے تھے فیس بک پہ. تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے آنے سے پہلے ہی کہ یو کے میں ریالٹی کیا ہے, باتیں کیا ہو رہی ہیں, ان کو کس کے لیے پریپیئر ہو کے آنا چاہیے. تو یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا, وائٹ کالر جاب پاکستان میں, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ جو لوگ کر رہے ہیں, وہ یہاں آ کر 8 جابز کر کے اگر 1,00,000 1,50,000 پاکستان سے زیادہ کما لیتے ہیں, تو کیا بہت ساری آپ کی پاکستان کی لائف کی آزادی یہاں متاثر نہیں ہو جاتی, اور بہت سارا سٹینڈرڈ آپ کا ڈاؤن نہیں ہو جاتا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یا کہ پیسے کو ہی معیار بنایا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیسے کو معیار بناؤ گے تو پھر پیسے کے پیچھے بھاگتے ہی رہو گے. ہمیں معیار بنانا چاہیے اپنے مینٹل سیٹسفیکشن کو, اپنی زندگی کے اصولوں کو. مذہبی دیکھیں, پاکستان میں جو آپ کو مذہبی آزادی ہے, جو آپ لوگوں کی ادھر رہ کے خدمت کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اگر تھوڑا سا بھی پیسہ ہے تو آپ ادھر کافی زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے گا تحسین صاحب, لوگ انگلینڈ کو میٹھی جیل بولتے ہیں, لوگ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے, لوگ یہاں خوش بھی نہیں ہیں, ڈپریشن کا ماحول بھی ہے. تو یہ کون سا فیصلہ؟ ایک طرف وہ کیلکولیٹر مارتے ہیں شاید کہ پاؤنڈ جو ہے وہ 400 بن رہا ہے پاکستان میں, یہ وہ, لیکن کہیں مجھے کسی بھی, اب جس بندے سے میں نے بات کی ہے, کوئی سکون نہیں ملا, کوئی مطمئن نظر نہیں آیا مجھے بندہ. دیکھیں, ادھر ہم پاکستانی صاحب لائیں, کوئی 8 کما رہا ہے, کوئی 10 کما رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ ذہنی طور پہ ایزی نہیں ہے. پاکستان میں اگر کوئی 1,00,000 بھی کما رہا ہے نا, وہ شام کو بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ چائے پی کے گپے مار کے خوش ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ادھر سٹریس, ٹیکس زیادہ ہیں. آپ کے پاس 8,00,000 آ رہا ہے, لیکن اتنا 7,00,000 جا بھی رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو 1,00,000 بچے, لیکن 1,00,000 کا آپ کا ایک اور چیلنج نیکسٹ کھڑا ہوگا جس پہ آپ نے وہ لگانا ہے. لیکن آپ لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے یہ بات کہ یہاں حالات ایسے ہیں؟ آپ بات تو کر رہے ہیں, لیکن میں اکثر جب اس موضوع پہ بات کرتا ہوں تو دوست یار کہتے ہیں کہ آپ انگلینڈ کے پیچھے پڑ گئے, یہ وہ, لیکن میں تو ریالٹی سامنے رکھنے کی کوشش کر. آپ کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے جو نوجوان پاکستان سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا حکمت عملی میں ایسے سمجھاؤں گا کہ ہم جتنے بھی ادھر ہیں, ہمیں لوگوں کو ریالٹی بتانی چاہیے. ابھی ہم اچھا سوٹ لگا کے پارک میں آ گئے, لوگ اس چیز سے متاثر ہو کے یو کے آ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ادھر 5 بجے آنکھ کھلتی ہے, کام پہ جاتا ہے, شام کو 5 بجے گھر آتا ہے, آگے اس نے کھانا بھی پکانا ہے, باقی معاملات بھی کرنے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ, کام کے علاوہ یہاں آپ کو آزادی ہے جیسی زندگی آپ پاکستان میں جیتے تھے, کہ اپنے آپ کو ٹائم دے پاتے ہیں یا نہیں؟ اپنے آپ کو قربان کر کے ہی پردیس میں آنا پڑتا ہے.
اپنے آپ کو ادھر ٹائم دینا بہت تو مشکل کیا ہے. جتنی آپ قربانی دیتے ہیں بدلے میں اتنا معاوضہ آپ کو یہاں مل رہا ہے؟ ہاں پیسے کی نسبت موازنہ مل جاتا ہے لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا آپ فیملی کو چھوڑ کے آتے ہیں، ملک کو چھوڑ کے آتے ہیں، دوستوں یاروں کو چھوڑ کے آتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ معاوضہ کافی ہے، یہ سیلری کافی ہے؟ یہ سیلری اچھی ہے لیکن رشتوں کو اور ان چیزوں کی نسبت سے ہم بہت کم ہیں, بہت پیچھے چلے جاتے مطلب کمپیریزن نہیں کیا جا Comparison نہیں سکتا، کیا آپ کا جا کہنے سکتا. کا مطلب یہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ تشریف لائیں، باقی اسٹوڈنٹ بھی آپ سے رابطے میں رہتے ہیں. جی یہ جو پہلی بات ہے کہ جتنا لیگل کام اسٹوڈنٹس کو علاوہ وہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے علاقے کے ہمارے اپنے کشمیری پاکستانی بڑے بزنس مین لوگ ہیں، وہ لوگوں کو 3-4 پاؤنڈ پہ کام کراتے ہیں. تو یہ بات کتنی سچ ہے آپ کے نزدیک؟ یہ بات اتنی سچ ہے جتنا دودھ سفید ہے, یہ اتنی سچ ہے کہ ایک بندہ اس کا ریٹ بن رہا ہے 12 پاؤنڈ, اس کو دیا جا رہا ہے 3 پاؤنڈ, وہ مجبوری میں کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں نہیں کروں گا بندہ کوئی ریپلیس ہو جائے گا, 3 سے بھی جاؤں گا. تو ادھر ہماری کمیونٹی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اچھی بات ہے لوگ یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ادھر پاکستان کمیونٹیز کے لیے، غربا کے لیے، جی جی لیکن کیا ضروری نہیں ہے کہ پہلے اپنے جو ورکر ہیں ان کو جو ہے پوری پیمنٹ کی جائے، اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے؟ جی بالکل, اسلام یہ کہتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو مزدور کی مزدوری مکمل بھی دو نا, اس نے جو کام کیا اس کا ریٹ جو بنتا ہے وہ بھی دو نا. ذرا تل ہے بات کہ جو حاجی صاحب اپنے کاروبار میں اسٹوڈنٹ کو 4 پاؤنڈ پر ہاور دے رہے ہیں، وہ مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کنفیوز سا ہو جاتا ہے بندہ کہ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں بالکل پیچھے چلے گئے. ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے, سجدے کریں گے تو ہمارا سارا سسٹم ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف ہم لوگوں کا حق چھین رہے ہیں, لوگوں کا حق مار رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی مشکلات میں, آپ اس کو اور مشکل میں ڈال رہے ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتیں اس پہ لمحہ فکریہ ہے, سوالیہ نشان ہے. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا جی, تحسین صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ جو جتنا ان کو کام الاؤ ہے جو وہ کام کر رہے ہیں, کم از کم جو اپنے لوگ ہیں وہ لیگلی ان کو پے کریں اور ان کو پورا ریٹ پے کریں, کیونکہ کافی ساری آسانی ہو جاتی ہے اگر ان کو جو 20 ہاورز وہ اگر پے رول پہ جو ہے ان کو آپ اچھی پیمنٹ لیگل جو ہے دے دیں تو کافی آسانی ہو جاتی ہے. تحسین صاحب آخری پیغام یہاں نوجوان جو آ چکے ہیں مشکلات کا شکار ہیں, ان کے لیے آخری پیغام مختصر سا دے دیں کہ کیا حکمت عملی اپنا کر وہ یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں, یا جن کے ویزے اینڈ ہو رہے ہیں کافی ٹینشن میں لوگ, ان کے لیے کیا آپشن ہونا چاہیے, کیا وہ اس ملک کے علاوہ بھی سوچ سکتے ہیں؟ جی اس ملک کے علاوہ آپ سوچ سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس ملک میں رہ کے پہلے ڈے سے اپنی حکمت عملی کرنی ہے. آپ کو یہ نہیں پتہ ادھر 1 سال 2 سال ایسے گزرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. تو آپ نے فرسٹ ڈے سے خود کو ایسا پریپیئر کرنا ہے کہ سڈن کوئی سچویشن آتی ہے تو آپ اس کے لیے تیار ہوں. تو اس کے علاوہ بھی اچھے آپشنز اسٹوڈنٹس سوچ سکتے ہیں جن کے ویزے اینڈ ہو رہے ہیں کہ جی وہ کسی اور کنٹری میں جائیں, کیونکہ جو یو کے کی مار جس کو پر گیا ہے وہ کسی اور کنٹری اچھا میں جائے یو گا کے کی کامیاب مار ہوگا. کے بعد اگر آج آپ کو پاکستان واپس جانا پڑ جائے تو کیا آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یہاں؟ کیونکہ میں مین وجہ تو وہاں یہ ہے کہ لوگ کام نہیں کرتے, تو آپ کو تو وجہ نظر آ گئی کہ کام تو کرنا پڑتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ واپسی کا دیکھیں فیصلہ میں آپ کیسا کو ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں ایک ٹیچر ہے, وہ 9 to 1 تک جاب کرتا ہے, اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہمیں اسائن کی جاتی ہے جاب, ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. ادھر آپ ایک شفٹ کے بعد دوسری شفٹ, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی لگاتے ہیں. ہو سکتا ہے 48 گھنٹے میں آپ 8 گھنٹے سوئیں. تو یہ ہے ہمارا لمحہ فکریہ, ہمیں محنت کرنی ہوگی. یہ تھے میرے ساتھ تحسین مغل صاحب جی, انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں کافی اچھی باتیں کی ہیں. ان کے کہنے کا مقصد جو مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی موجود رہیں, کام کریں تو آپ کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں, محنت کریں تو آپ کی خواہشات بھی پوری ہو سکتی ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد خان, ملوں گا کسی اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.